السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم
ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. یہ آیات سورہ آل عمران کی ہیں، 146 سے 149 اور 170 سے 172 تک۔ پہلے حصے کا ترجمہ یہ ہے کہ اور کسی جان کے لیے مرنا ممکن نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کے اذن سے ہو۔ یہ ایک طے شدہ نوشتہ ہے، اور جو کوئی دنیا کا ثواب چاہے ہم اسے اس میں سے عطا کرتے ہیں، اور جو کوئی آخرت کا ثواب چاہے ہم اسے اسی میں سے عطا کرتے ہیں، اور ہم شکر کرنے والوں کو یقیناً جزا دیں گے۔ اور کتنے ہی نبی تھے کہ جن کے ساتھ مل کر بہت سے ربانی لوگوں نے قتال کیا، پھر وہ ہرگز کمزور نہیں پڑے اس مصیبت کی وجہ سے جو اللہ کے راستے میں انہیں پہنچی، اور انہوں نے ضعف نہیں دکھایا، اور وہ دشمن کے سامنے جھکے نہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ان کا قول اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے عرض کیا، اے ہمارے خدا، اے ہمارے رب، ہمارے گناہ بخش دے، اور اپنے معاملے میں ہماری زیادتی بھی، اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش، اور ہمیں کافر قوم کے خلاف نصرت عطا کر۔ تو اللہ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کا بہت عمدہ ثواب بھی، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دوسرے حصے کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو ہرگز مردے گمان نہ کرو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اور انہیں ان کے رب کے ہاں رزق عطا کیا جا رہا ہے۔ بہت خوش ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، اور وہ خوشخبریاں پاتے ہیں، اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کے متعلق جو بھی ان سے نہیں ملے کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اور وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے متعلق خوشخبریاں پاتے ہیں، اور یہ خوشخبریاں بھی پاتے ہیں کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کو ایسے لوگ عطا فرمائے ہیں جو اپنے عہدوں کی روح کو جانتے ہیں، اور جو قربانیوں کی روح کو جانتے ہیں، اور نہ صرف جانتے ہیں بلکہ اس کے ایسے نمونے قائم کرنے والے ہیں جن کی اس زمانے میں کہیں اور مثال نہیں ملتی۔ مال کی قربانی کا سوال اٹھے کہ کہاں ہیں ایسے لوگ جو اپنے مال کو دین کی خاطر قربان کرنے والے ہیں، تو جماعت احمدیہ کے افراد کا گروہ سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا۔ وقت کی قربانی کا مطالبہ ہو تو آج جماعت احمدیہ میں دین کی خاطر وقت قربان کرنے کے اعلیٰ نمونے موجود ہیں۔ عزت کی قربانی کے نمونے دیکھنے ہیں تو آج جماعت احمدیہ میں اس کے نمونے نظر آئیں گے۔ زندگیاں تبلیغ اسلام کے لیے وقف کرنے کا مطالبہ کیا جائے تو مخلصین کا گروہ اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والا ہے۔ جان کی قربانی کا حقیقی نمونہ دیکھنا ہے تو جماعت احمدیہ کی تاریخ اس حقیقی قربانی کے نمونوں پر مہر لگاتی ہے۔ غرض کہ کوئی بھی ایسی قربانی جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکموں کے مطابق اور خدا تعالیٰ کی خاطر ہو، اس کے نمونے قائم کرنے کے لیے آج خدا تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو پیدا کیا۔ آج حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
ایسی جماعت عطا کی ہے جس کی اکثریت مال، جان، وقت اور عزت قربان کرنے کے لیے کی روح کو سمجھنے والی ہے اور ہر وقت تیار ہے. لیکن بعض ایسے بھی ہیں جو علم کی کمی کی وجہ سے ایسا اظہار کر دیتے ہیں جو مومن کی شان نہیں، یا حالات کی وجہ سے بشری تقاضے کے تحت ایسے اظہار کر دیتے ہیں جس سے بعض کم تربیت یافتہ یا کچے ذہن ضرورت سے زیادہ اثر لے لیتے ہیں. بعض لوگ مجھے لکھ بھی دیتے ہیں کہ یہ ابتلاء اور امتحان کا عرصہ لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر صرف یہاں تک ہی ہو کہ مشکلات اور امتحان کا عرصہ لمبا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ جلد آسانیوں کے سامان پیدا فرمائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جب انتہا پہنچتی ہے ان سختیوں اور ابتلاؤں کی تو رسول اور مومنین کی جماعت متاع نصر اللہ کی آواز بلند کرتے ہیں اور یہ دعا بھی کرتے ہیں. لیکن ایسا اظہار جس سے دنیاوی واسطوں اور اسباب کی طرف توجہ کی طرف رغبت کا اظہار ہو تو یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے. مثلا مجھے ایک لکھنے والے نے لکھا کہ جو کچھ ظلم جماعت پر ہو رہے ہیں پاکستان میں، ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے اور ایم ٹی اے کو بھی ایک بڑا حصہ اس کے ذریعے اس بات پر اس کا لگا دینا چاہیے کہ وہ ان ظلموں کا اظہار کرتے رہے، دنیا کو بتائے اور دوسرے ذرائع بھی استعمال کیے جائیں. ظلم کے خلاف دنیا میں آواز بلند کی جائے. بلکہ خط سے یوں لگا کہ جیسے ہم دنیاوی طریقے سے بھی جیسے دنیا والے کرتے ہیں شور شرابہ، دنیا کے سامنے اپنے احتجاج کے نعرے بلند کریں تو پھر شاید ان حکومتوں کو جو ہمارے خلاف ہیں ہمارے حقوق دینے کی طرف توجہ پیدا ہو اور یہ ابتلاء اور مشکلات کا دور ختم ہو. یہ کہتے ہیں کہ میرے شیعہ دوست کہتے ہیں کہ جو کچھ جماعت احمدیہ کے ساتھ ہو رہا ہے اگر ہمارے ساتھ ہو تو ہم تو یوں جلوس نکالتے ہیں اور یوں احتجاج کرتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں اور وہ کر دیتے ہیں، اور یہ بھی کہ اگر ہمارے سے تھوڑا سا بھی ہو تو ہم دنیا میں شور مچا دیتے ہیں. احمدی صحیح احتجاج نہیں کرتے، ان کا ابتلاء اور ان پر ظلم کا عرصہ اس لیے لمبا ہو رہا ہے. اس بارے میں پہلی بات تو یہ یاد رکھنے والی ہے کہ جب ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم الہی جماعت ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ الہی جماعتیں دنیاوی حکومتوں یا دنیاوی طرز کے احتجاجوں پر یقین نہیں رکھتی، نہ دنیاوی مدد میں الہی جماعتوں کی الہی جماعتوں کی ترقی میں دنیاوی مدد کا کوئی کردار ہے یا ہاتھ ہے. دنیاوی مددیں بغیر شرائط کی نہیں ہوتی، بغیر کسی غرض کے نہیں ہوتی، اپنے آگے کسی نہ کسی رنگ میں جھکائے بغیر نہیں ہوتی اگر دنیا کی طرف ہی دیکھنا ہے تو. اور یہ باتیں ایک حقیقی مومن کبھی برداشت نہیں کر سکتا. متاع نصر اللہ کی مومنین کی طرف سے اگر آواز بلند ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ کے آگے
یہ دعا کی آواز ہے، اس کے آگے جھکتے ہوئے، اور ہر مرتبہ جب ہم ابتلا اور امتحانوں کے دور سے گزرتے ہوئے اللہ کے آگے جھکتے ہوئے اس کے فیصلوں، اس کے فضلوں اور اس کی مدد مانگتے ہیں، اس کی مدد کے طالب ہوتے ہیں، تو ترقی کے نئے سے نئے راستے ہمارے سامنے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ آج تقریباً تمام دنیا میں پھیلے ہوئے افراد جماعت اور دنیا کے 204 ممالک میں بسنے والے احمدی اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ ابتلا جماعتی ترقی کے نئے سے نئے راستے کھول رہا ہے اور نئی منزلیں طے ہو رہی ہیں۔ بس صرف اس بات پر پریشان نہیں ہو جانا چاہیے کہ ایک ملک میں ابتلا یا امتحان کا دور لمبا ہو گیا، بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی وسعتیں کہاں تک پھیل رہی ہیں۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ دنیاوی اسباب کا استعمال بھی ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے، رعایت اسباب منع نہیں ہے، بلکہ اس کا بھی حکم ہے۔ ظاہری طریقوں کو اپنانا بالکل منع نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جن حدود میں رہتے ہوئے ہم نے یہ ظاہری اسباب استعمال کرنے ہیں اور ہمیں یہ استعمال کرنے چاہیے، ہم کرتے بھی ہیں، دنیا کو آگاہ بھی کرتے ہیں کہ ہم کس طرح جماعت المظالم ہو رہے ہیں۔ اور اگر آج دنیا نے، ہم تو یہ ان کو بتاتے ہیں کہ اگر آج دنیا نے مل کر ان ظلموں کو ختم کرنے کی کوشش نہ کی تو یہ مظالم پھیلتے چلے جائیں گے۔ جماعت کا سوال نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی انسان محفوظ نہیں رہے گا، اور یہ پھیل رہے ہیں، اب دنیا دیکھ رہی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ بتانے کے باوجود ہمارا انحصار نہ کسی حکومت پر ہے، نہ کسی انسانی حقوق کی تنظیم پر ہے، بلکہ ہمارا انحصار خدا تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ اور یہی مضمون میں خاص طور پر گزشتہ 2-3 جمعوں میں خطبوں میں بتا رہا ہوں کہ تمام نتائج کے حصول کے لیے ہماری نظر خدا تعالیٰ پر ہونی چاہیے، اور یہی ایک مومن کی شان ہے۔ دنیاوی لوگ اگر شور مچاتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اپنے خلاف ظلموں کا اسی طرح ظلم کر کے بدلہ لیتے ہیں، تو اس لیے کہ ان سے الہی وعدے نہیں ہیں کہ آخری فتح تمہاری ہے، جبکہ ہمارے ساتھ خدا تعالیٰ کے وعدے ہیں کہ ان سب ظلموں کے باوجود جو تم سے روا رکھے جا رہے ہیں، جو تم پر ہو رہے ہیں، ان سب زیادتیوں کے باوجود جو حکومتوں کی طرف سے یا حکومتوں کی اشیر بات پر حکومت کے قریبیوں اور کرندوں اور اہلکاروں کی طرف سے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے یہ فیصلہ کر چھوڑا ہے کہ تمہیں وہ انعامات ملنے ہیں اور ملنے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت سے مومنوں کو ملتے ہیں۔ اس دنیا کے انعامات کے بھی تم وارث ہوگے، اور اگلے جہان کے انعامات کے بھی تم وارث ہوگے۔ قربانیوں کی جو مثالیں تم قائم کر رہے ہو وہ کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی، اور آخری فتح تمہاری ہے۔ اور اس کا سب سے زیادہ، اس فتح کو حصول کا سب سے زیادہ تیر بہدف نسخہ جو ہے وہ دعائیں ہیں۔ جتنا زیادہ دعاؤں میں ڈوبو گے اتنی جلدی یہ مشکلات دور ہوں گی۔ دشمنوں کے حملوں سے بچنے کے لیے جتنے زیادہ یار نہاں میں نہاں ہوگے،
اتنی زیادہ تیزی سے وہ ظاہر ہو کر خارق عادت نشان دکھائے گا انشاءاللہ۔ بس ہماری سوچ اور دنیا داروں کی سوچ میں بہت فرق ہے۔ ہم نے زمانے کے امام کی بیعت کی ہے، جس سے خدا تعالیٰ کے فتوحات کے وعدے ہیں، فتوحات کے نئے سے نئے دروازے کھلنے کے وعدے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، یہ نظارے ہم دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن دوسروں سے اس قسم کے کوئی وعدے نہیں۔ جہاں تک شیعوں کی مثال دیتے ہیں یا کسی دوسرے کی مثال دیتے ہیں، مجھے تو کہیں ایسا نظر نہیں آتا کہ دنیاوی احتجاج کر کے انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہوں۔ ہاں، توڑ پھوڑ، گہراؤ جلاؤ ضرور ہو رہا ہے ہر جگہ، اور اس کی وجہ سے مزید فساد پھیل رہا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ظلم کا بدلہ ظلم کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا، اور ہم نے یہ نہیں کرنا۔ یہاں میں دنیا داروں کے رویوں کی ایک مثال بھی دے دیتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ دنیا اگر مدد بھی کرتی ہے تو اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے یا اپنی مصلحتوں کو دیکھتے ہوئے کرتی ہے۔ گزشتہ دنوں یہاں کے اخبار نے ایک مضمون دیا کہ مسلمان یہاں حکومت کے وفادار نہیں ہیں، اس لیے ان کو ان مغربی ممالک سے مسلمانوں کو نکال دینا چاہیے۔ اس پر ہمارے پریس سیکشن نے کہا کہ یہ غلط ہے، اسلام ملکی قانون کی پابندی اور وطن سے محبت کا حکم دیتا ہے۔ اس پر اخبار نے کہا کہ دوسرے مسلمان فرقوں کے تو یہ عمل نہیں ہے، تم بھی نصیحت کرو دوسرے مسلمان فرقوں کو۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہارا اخبار اس نصیحت کو شائع کرنے کے لیے تیار ہے تو ہم دے دیتے ہیں بیان۔ جب ان کی دی ہوئی شرائط کے مطابق کہ یہ لکھے فلاں لکھے وہ پورا کر دیا گیا، تو پھر ایڈیٹر نے یا ان کے بورڈ نے یہ اعلان دینے کا بھی انکار کر دیا کہ بہانہ یہ تھا کہ کچھ اور مضامین ایسے آ گئے ہیں جس کی وجہ سے ہم نہیں دے سکتے، اور پھر دیکھیں گے کبھی دینا ہوا ٹال مٹول۔ بہرحال یہ بہانے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان میں یہ جرت نہیں تھی کہ دوسرے مسلمان فرقے جو احمدیوں کے مخالف ہیں ان کو ناراض کریں۔ انصاف کے تقاضے یہ لوگ پورا نہیں کرنے چاہتے۔ بعض قسم کے خوف اور ڈر ان کے اندر ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے بعضوں کے رویے سختی کے تو یہ ڈر اور مزید بڑھ جاتے ہیں۔ میں اکثر جب مختلف لیڈروں اور پریس کو یہ کہتا ہوں کہ امن قائم کرنا ہے تو انصاف قائم کرو اور ڈبل سٹینڈرڈ نہ بناؤ، تو اکثر اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس بات کی ہمارے اندر کمی ہے، اور حقیقت یہی ہے۔ بعض تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ کھلے طور پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے مقاصد ہیں جن کے حصول کے لیے ہم نے ایجنڈے بنائے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم دنیا کے سامنے باتیں تو انصاف کی کرتے ہیں، لیکن مقاصد ہمارے اپنے ہیں، ان کو ہم نے حاصل کرنا۔ تو یہ تو ان کا حال ہے جن کی طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی نظر رکھیں، یا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نظر کریں۔ تو عملی کرنے والوں پر تو انحصار نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ان میں کوئی طاقت ہے کہ یہ مشکلات دور کر سکیں۔ اخبار ایک ہے، وہ ایک ایسا بیان بھی شائع نہیں کرنا چاہتا جس سے ملک کی محبت کا اظہار ہو رہا ہے، کوئی نزاعی اور جھگڑے والا معاملہ نہیں ہے جن پر ان کو تحفظات ہوں۔ پر ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے جو اس قسم کے مشورے دیتے ہیں کہ کیسے ہم ان لوگوں کی طرف دیکھیں اور ان پر تکیہ کریں۔ اگر ہر احمدی
خدا پر انحصار کی حقیقت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو جہاں جہاں بھی احمدیوں پر تنگیاں وارد کی جا رہی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی دعاؤں سے ہی ہوا میں اڑ جائیں گی، مگر شرط ان دعاؤں کو حق ادا کرنا۔ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جماعت پر پاکستان یا دوسرے بعض ممالک میں جو سختیاں ہو رہی ہیں غیروں کی طرف سے یا حکومتوں کی طرف سے، یہ ظلم جو کیے جا رہے ہیں قانون کی آڑ میں یا کسی بھی طرح سے، یہ آج کی پیداوار نہیں ہے، یہ کوئی گزشتہ 2-3 دہائیوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو اس وقت سے ہیں جب سے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور ایک جماعت قائم کی تھی۔ آپ کو اور جماعت کو ابتدا سے ہی ان ظلموں اور سختیوں سے گزرنا پڑا تھا، بلکہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب یہ خیال پیدا ہوا کہ آپ کو اپنی آبائی بستی قادیان سے ہجرت کرنی پڑے گی، جس کے مالک مدتوں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا خاندان تھا، آپ وہاں بھی محفوظ نہیں تھے، بلکہ ہم اس سے بھی اوپر جائیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تمام دور ہی دشمنوں کی طرف سے ظلم پر ظلم کے اظہار دیکھتے ہوئے گزرا ہے۔ آپ کی چہیتی بیوی جو لاکھوں روپے کی مالک تھیں اور جن کے 20 غلام تھے، جو مکہ کی امیر ترین عورتوں میں شمار ہوتی تھیں، اسلام قبول کرنے کے بعد کیسی شدتوں سے انہیں گزرنا پڑا، بڑھاپے میں گھر سے بے گھر میں، اور نہ صرف یہ بلکہ بڑا لمبا عرصہ نہایت قسم پرسی کی حالت میں ایک گھاٹی میں رہنا پڑا، جہاں خوراک کی بھی تنگی، پانی کی بھی تنگی، رہائش کی بھی تنگی، اور یہی تنگی کی حالات اور سختی کی حالت جو تھی ان کی وفات کی وجہ بنی۔ یہ سب کچھ برداشت کیا اسلام کی خاطر، ایک نیک مقصد کی خاطر، اس امید پر کہ ان قربانیوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مدد کے وعدے ہیں جو پورے ہونے ہیں۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کس قدر تکالیف پہنچی، متواتر 13 سال تو مکے میں ہی آپ پر مظالم ہوئے، تیروں، سوٹوں، پتھروں، غرض کی کون سی ایسی چیز تھی جس سے آپ پر حملہ نہ کیا گیا ہو اور آپ کو اذیت دینے کی کوشش نہ کی گئی ہو، لیکن آپ نے نہ صرف جواں مردی سے اس کا مقابلہ کیا، اپنے پیاروں، عزیزوں اور صحابہ کی جان کی قربانیوں کو برداشت کیا، بلکہ جب ان ظلموں کی وجہ سے آپ سے بددعا کی درخواست کی جاتی تو آپ نے ہدایت کی دعائی مانگی۔ خود جب آپ کی ذات پر پتھروں سے حملہ کر کے لہو لہان کر دیا گیا آپ کو، جس کو خود آپ نے اپنی زندگی کا سخت ترین دن فرمایا ہے، اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے آپ کی مرضی پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، پہاڑوں کو ان پہ نہیں گرانا، شاید ان لوگوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو حق کو قبول کر لیں، بلکہ امید ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے اور اس کو حق کو قبول کر کے اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے والے بن جائیں۔ پھر ہجرت کے بعد جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جو دشمنوں کی طرف سے حملہ بار بار ہوتا تھا۔ بس جہاں ظلموں کی ایک لمبی داستان ہے وہاں صبر، برداشت اور رحم کی بھی بے مثل داستانیں ہیں آپ نے رقم کی ہوئی۔ یہ سب کچھ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے تو برداشت کرنا ہی تھا کہ آپ سے ہر معاملے میں آپ نے ہر معاملے میں دنیا میں ایک مثال قائم کرنی تھی. آپ کے صحابہ نے بھی قربانیوں کے نمونے دکھائے ہیں، اس لیے کہ خدائی وعدوں اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم پر ان کی نظر تھی، اور کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذیل پر آنا تھا، اور آپ آئے، آپ وسلم کے ذیل ہیں آپ، اس لیے آپ نے بھی اپنے ماننے والوں کو یہی فرمایا ہے کہ میرے ساتھ اور میری جماعت کے ساتھ تو یہ ظلم و زیادتی ہونی ہے، تکالیف کے دور آنے ہیں. آپ نے واضح فرمایا کہ میرا راستہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، کانٹوں پر چلنا ہوگا. کسی سے کوئی دھوکہ نہیں کیا آپ نے. ہر شخص جو احمدیت میں داخل ہوتا ہے یہ سمجھ کر ہوتا ہے کہ تکالیف برداشت کرنی پڑیں گی. میں بعض دفعہ نوبائین سے یہ سوال کر دیتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کو کچھ اندازہ بھی ہے کہ احمدیت کی کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے. گزشتہ دنوں یہاں کے نوبائین جو تھے یو کے ان کے ساتھ ایک نشست تھی، تو ایک دو سے میں نے یہی سوال پوچھا کیونکہ ان کا تعلق پاکستان سے تھا، پاکستان سے ہے، تو ان کا یہی جواب تھا کہ ہم نے سوچ سمجھ کر بیعت کی ہے اور ہر سختی جھیلنے کے لیے تیار ہیں. بعض عورتوں نے بھی اپنے گھر بار چھوڑ دیے لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا. تو یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا ادراک حاصل کیا. یہ ادراک حاصل کیا کہ زندگی اور موت خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور خوش قسمت ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کی خاطر استقامت دکھانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں دونوں جہان کی جنتوں کا وارث بناتا ہے. اور یہ صرف منہ کی باتیں نہیں، جماعت احمدیہ کی تاریخ میں اب یہ واقعات کسی نہ کسی شکل میں نظر آتے رہتے ہیں. جب یہ قربانیوں کے نمونے دکھائے جاتے ہیں، یہ ایسی قربانیوں کے نمونے ہیں کہ بعض دفعہ انسان حیران رہ جاتا ہے. یہ سب اس لیے ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں ابتدا سے یہ وعدے کر دیا کہ یہ ہوگا، لیکن سب کچھ دیکھنے اور یہ بھی فرما دیا کہ سب کچھ دیکھنے اور اپنے پر بیتنے کے باوجود تم اپنے ایمان پر حرف نہ آنے دینا. اور اسی بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اس استقامت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دونوں جہان میں انعامات مقرر کیے ہوئے ہیں. اس کا ذکر خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی کئی جگہ فرمایا ہے. یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں اس کا ترجمہ بھی آپ نے سن لیا، ان میں بھی یہی مضمون ہے. بس زندگی اور موت تو ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ واضح فرما دیا کہ یہ زندگی اور موت خدا تعالیٰ کے اذن سے ہے. دشمن زیادہ سے زیادہ ہمیں موت کا ہی خوف دلا سکتا ہے، تو اس کی پرواہ نہیں. اگر یہ خدا تعالیٰ کے راستے میں آئے تو انعامات کی بشارتیں ہیں. ہم اسلام کی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید جب بستر مرگ پر تھے تو ایک دوست جو ان کی عادت کے لیے گئے تو ان کو دیکھ کر وہ شدت سے رونے لگے. یہ دوست سمجھے کہ شاید موت کا ڈر ہے کہ
انہوں نے کہا کہ خالد، آپ تو دشمنوں کے نرغے میں کئی دفعہ آئے اور ایسی شجاعت کے مظاہرے کیے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، اب اس وقت کیوں موت سے ڈر رہے ہیں؟ حضرت خالد نے کہا کہ میرے اوپر سے کپڑا اٹھاؤ۔ دیکھا تو جسم کے اوپر کے حصے میں انچ انچ پر زخم کے نشانات تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب میری ٹانگوں سے کپڑا اٹھاؤ، وہاں بھی انچ انچ پر زخم کے نشان تھے۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، اس فکر میں رو رہا ہوں کہ میں نے ہمیشہ شہادت کی تمنا کی ہے، اور یہ زخموں کے نشان اس بات کے گواہ ہیں، لیکن مجھے وہ مقام و مرتبہ نہیں ملا، اور اب میں بستر پر جان دے رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ شہادت کی موت نہ آنا کہیں میرے شامت اعمال کا نتیجہ تو نہیں، اور یہ خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شہادت دی، اس میں خدا تعالیٰ کی کوئی ناراضگی نہ ہو۔ تو یہ مقام تھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کی روح کو، یا قربان ہونے کی روح کو سمجھنے والوں کا۔ یہ تو ان کے دل کی حالت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے غازیوں کو متعلق فرماتا ہے کہ ان کو بھی جنت کی بشارت دیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شہادت کے لیے یہ جذبے تھے۔ پھر قربانی کی روح کو سمجھنا، اس زمانے میں مثال ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید سے جب بادشاہ نے بار بار یہ اصرار کے ساتھ کہا کہ اگر حضرت مسیح موعود کا انکار کر دو، جس کو تم نے مانا ہے اس کا انکار کر دو، تو میں اس کے نتیجے میں تمہاری جان بخشی کر دوں گا۔ یہ لالچ دی، تو آپ نے ہر دفعہ یہی فرمایا کہ آج اگر مجھے خدا تعالیٰ وہ موت دے رہا ہے جو اس کے انعامات کا وارث بنانے والی ہے، تو میں دنیا کی خاطر اس کا انکار کیوں کر دوں؟ عجیب جاہلوں والا سوال تم مجھ سے کر رہے ہو، یا سودا مجھ سے کر رہے ہو۔ بس یہی مومن کی شان ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ فرمایا ہے کہ فما وہانوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا واللہ یحب الصابرین۔ بس وہ ہرگز کمزور نہیں پڑے اس مصیبت کی وجہ سے جو اللہ کے راستے میں انہیں پہنچی، اور انہوں نے ضعف نہیں دکھایا۔ اور دشمن کے سامنے جھکے نہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آج بھی ہمارے مخالفین کو یہی تکلیف ہے کہ یہ کیوں کمزوری نہیں دکھاتے، کیوں ہمارے ظلموں پر ہمارے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتے۔ لیکن ان کو نہیں پتہ کہ ایک حقیقی احمدی ہر وقت خدا پر نظر رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر وقت کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے یہاں ایک دعا بھی سکھائی ہے کہ اپنے ثبات قدم کے لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہو، کیونکہ ایمان کی مضبوطی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ یہ دنیا تمہارے ایمانوں کو کمزور کرنے پر اپنا زور لگا رہی ہے، اس کے اثر میں نہ آ جانا۔ اور دعا یہ سکھائی جو آیات میں نے پڑھی ہے کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، اور اپنے معاملے میں ہماری زیادتی تھی،
وہ اسراف و نفی ہمیں اپنے معاملے اپنی زیادتی پر سے بچا، ہمیں ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے معاملے میں ہماری زیادتی سے ہمیں بچا کے رکھ، اور زیادتی سے ہمیں بچا کے رکھ، ہمیں ثبات قدم عطا فرما، ہمیں کافر قوم کے خلاف نصرت عطا فرما۔ یا یہ کہہ لیں کہ ہمیں ہمارے اعمال کے میں جو ہم نے زیادتی کی ہے، بعض غلط باتیں ہو گئیں، ان سے ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ بس جہاں اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں خدا تعالیٰ کی طرف جھکنے کے لیے دعا سکھائی ہے، وہاں یہ بھی بتا دیا کہ کامیابیاں دعاؤں سے ملتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکو، اس سے مانگو، اور اس کے نتیجے میں جب کہ خالص ہو کر اسے دعائیں مانگی جا رہی ہوں تو دنیا اور آخرت کے ثواب کا انسان پھر وارث بن جاتا ہے۔ پھر سورہ آل عمران کا دوسرا حصہ ہے، جیسا کہ انہوں نے بتایا، اس میں ایمانوں کی مزید مضبوطی کے لیے یہ تسلی بخش الفاظ بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ مردے نہیں بلکہ زندہ ہیں۔ امواتا کا مردہ ہونے کا علاوہ یہ بھی مطلب ہے کہ جس کا بدلہ نہ لیا جائے، دوسرے یہ کہ جس کے پیچھے اس کے مقصد کو پورے کرنے والا کوئی نہ ہو، تیسرا یہ کہ جو مایوس اور غمزدہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں مرنے والے ایسے ہوں گے جو مردے نہیں ہیں، جو احیاء کے زمرے میں آتے ہیں، اور ان شہیدوں کا خون کا بدلہ خدا تعالیٰ لے گا۔ دوسرے یہ کہ ان شہیدوں کی شہادت سے پیچھے رہنے والے کمزور نہیں ہو جائیں گے، شہادت سے سرشار لوگوں کا گروہ ہر وقت موجود رہے گا۔ اور تیسرے یہ کہ یہ شہداء خدا تعالیٰ کے حضور ایسا مقام پانے والے ہیں اور انہیں ایسا رزق دیا جائے گا جس پر وہ خوش ہیں۔ ان کی موت افسردہ موت نہیں بلکہ ان کے لیے خوشی کے سامان پیدا کرنے والی موت ہے۔ وہ اس بات پر خوش ہیں کہ جب اگلے جہان جا کر ان کو یہ خوشخبری ملے گی کہ ان کی قربانی نہ صرف قربانیاں کرنے والوں کی خواہش رکھنے والوں کی ایک تعداد پیدا کرنے والی ہے، بلکہ یہ بھی خوشی ہے کہ قربانیاں دشمنوں پر آخری فتح کا باعث بننے والی ہیں۔ بس یہ قربانیاں، یہ امتحان، یہ عارضی ابتلا ہماری ترقی کی رفتار تیز کرنے والے ہیں، نہ کہ مایوسی میں دھکیلنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ اس طرح فرمایا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، یعنی یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر استقامت اختیار کی، ان پر بکثرت فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ خوف نہ کرو اور غم نہ کھاؤ، اور اس جنت کے ملنے سے خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور باطل خداؤں سے الگ ہو گئے، پھر استقامت اختیار کی، یعنی طرح طرح کی آزمائشوں اور بلا کے وقت
ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ تم مت ڈرو اور مت غمگین ہو اور خوش ہو اور خوشی میں بھر جاؤ کہ تم اس خوشی کے وارث ہوگے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے۔ ہم اس دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں۔ اس جگہ ان کلمات سے یہ اشارہ فرمایا کہ استقامت سے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ یہ سچ بات ہے کہ استقامت فوق الکرامت ہے۔ کمال استقامت یہ ہے کہ چاروں طرف بلاؤں کو محیط دیکھیں اور خدا کی راہ میں جان اور عزت اور آبرو کو معرض خطر میں پاویں اور کوئی تسلی دینے والی بات موجود نہ ہو، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ بھی امتحان کے طور پر تسلی دینے والے کشف یا خواب یا الہام کو بند کر دے اور ہولناک خوفوں میں چھوڑ دے۔ اس وقت نامردی نہ دکھلاویں اور بزدلوں کی طرح پیچھے نہ ہٹیں اور وفاداری کی صفت میں کوئی خلل پیدا نہ کریں۔ صدق اور ثبات میں کوئی رخنہ نہ ڈالیں۔ ذلت پر خوش ہو جائیں، موت پر راضی ہو جائیں اور ثابت قدمی کے لیے کسی دوست کا انتظار نہ کریں کہ وہ سہارا دے۔ بس یہ حالت ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جب یہ حالت ہو کہ انسان ہر قربانی کے لیے تیار ہو جائے، پھر خدا تعالیٰ چھوڑتا نہیں بندے کو اپنے، وہ بڑھ کر تھام لیتا ہے۔ تبھی تو جنتوں کے وعدے بھی دے رہا ہے، اور اسی لیے اس نے ثبات قدم کی دعا بھی سکھلائی ہے اور دشمنوں پر فتح پانے کی دعا بھی سکھائی ہے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے فتوحات کے دروازے اس طرح کھولے گا کہ دشمن کے لیے کوئی جائے فرار نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آخری فتح جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود سے وعدے کیے ہیں وہ یقین پورے ہوں گے، اور آخری فتح ہماری ہی ہوگی انشاءاللہ۔ اس قربانیوں کی داستان رقم کرنے والوں میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی خوشخبری پانے والوں میں آج پھر ہمارے ایک بھائی شامل ہوئے ہیں جو مکرم خلیل احمد صاحب مکرم فتح محمد صاحب ہیں، بھوئیوال ضلع شیخوپورہ کے، جن کو 16 مئی 2014 کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ 13 مئی 2014 کو مخالفین نے جماعت کے مخالفانہ سٹیکر جو لگائے ہوئے تھے گاؤں میں، ان کے اتارنے کی وجہ سے احمدیوں سے جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑا تو نہیں ہوا، تو تکاری تھی۔ اس معاملے کو جواز بنا کے انہوں نے جماعت کے خلاف بھوئیوال ضلع شیخوپورہ میں جلوس نکالا، لاؤڈ اسپیکر جماعت کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر کیں اور ٹریفک بلاک کر کے پولیس سے مطالبہ کیا کہ مقدمہ درج کریں، جس پر پولیس نے 4 احمدی احباب کے، جن میں مبشر احمد صاحب، غلام احمد صاحب، خلیل احمد صاحب اور احسان احمد صاحب تھے، ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، اور ایف آئی آر میں نامزد ملزمان میں سے خلیل احمد صاحب اور ملزمان کے پاس دیگر رشتہ داروں کو گرفتار کر لیا، حوالات میں بند کر دیا۔ مقدمے کے اندراج کے بعد ایف آئی آر میں جو باقی ملزمان تھے نامزد، ان کی عبوری ضمانتیں کروا لی گئی تھیں، اور خلیل صاحب کی ضمانت کے حوالے سے کارروائی ہو رہی تھی کہ 16 مئی 2014 بروز جمعہ 12:15 بجے دوپہر ایک نوجوان آیا، سلیم نامی، قریبی گاؤں کا رہنے والا تھا، کہ میں کھانا دینے آیا ہوں، اس بہانے سے اندر داخل ہوا اور حوالات کے قریب آ کر پوچھا کہ خلیل صاحب کون ہیں، اور نشاندہی ہونے پر میں پستول نکال کر خلیل صاحب کے چہرے پر فائر کر دیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے، اور قاتل نے دوسرے احمدی اسیران پر فائر کی کوشش کی، لیکن اس کو پستول چلا نہیں، گولی پھنس گئی۔ پولیس نے خلیل کو گرفتار کر لیا، مجرم کو گرفتار کر لیا، خلیل صاحب کو حوالات سے باہر نکالا،
لیکن اس وقت تک جامع شہادت نوش فرما چکے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. گو گرفتار تو کر لیا، لیکن حال یہی ہے کہ سب کچھ وہاں کے سرکاری افسروں اور پولیس کی آنکھوں تلے ہو رہا ہے. اور یہ نوجوان جس کو مولویوں نے بالکل ہی اندھا کیا ہوا تھا احمدیت کی دشمنی میں، یہ اس نے ایک نعرہ لگایا کہ مجھے جنت مل گئی. تو یہ تو حال ہے آج کل کی مولویوں کا جو یہ تعلیم دے رہے ہیں. اللہ اور اس کا رسول یہ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے، وہ مارنے والے، قتل کرنے والے کی سزا جہنم ہے، اور یہ جنتوں کی خوشخبریاں دے رہے ہیں ان کو. شہید مرحوم کے خاندان کا تعلق بھوئی ضلع شیخوپورہ سے تھا. ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے والد فتح محمد صاحب کے ذریعے سے ہوا. 2 بھائیوں سردار محمد صاحب اور چودھری محمد عمر الدین صاحب کے ہمراہ 1918 میں خلافت ثانیہ میں انہوں نے بیعت کی. شہید مرحوم پیدائشی احمدی تھے. وقت شہادت ان کی عمر 61 سال تھی. میٹرک تک تعلیم تھی. واپٹا میں ملازم ہو گئے تھے. شہادت سے 1.5 ماہ قبل ہی محکمہ سے ریٹائر ہوئے تھے. مکرم خلیل صاحب شہید مرحوم وہ فضل خدا، تہجد گزار، 5 وقتہ نمازوں کے پابند، تلاوت کے باقاعدہ کرنے والے، خلافت کے ساتھ گہرے تعلق رکھنے والے، محبت کا، اخلاص کا، خطبہ جمعہ اور باقی پروگرام بڑی باقاعدگی سنتے تھے. بچوں کو اس کی تلقین کرتے تھے. واقفین زندگی کے ساتھ بڑی محبت کا تعلق تھا. عزت و احترام کرتے تھے ان کا. مہمان نوازی آپ کا وصف تھا. مرکزی نمائندوں کی مہمان نوازی میں فخر محسوس کرتے. بڑے ایماندار اور مخلص احمدی تھے. خدمت خلق کے جذبے سے سرشار تھے. کمزور احباب و غربا کا ہر طرح خیال رکھنے کی کوشش کرتے. جماعتی خدمات کے طور پر ان کو سیکرٹری معال، سیکرٹری دعوت اللہ اور زعیم انصار اللہ کی خدمت کی توفیق ملی. ان کی 2 بیٹیاں اور اہلیہ اور 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں. ایک جرمنی میں ہے لئی احمد صاحب، اور ایک احسان احمد وحیم قائد خدم الحمدی ہیں. مولم صاحب لکھتے ہیں کہ بڑی دعا گو تھے اور بڑی پردرد دعائیں کیا کرتے تھے. فرضوں اور سنتوں کی ادائیگی کے بعد تمام دوست مسجد چلے جاتے تھے، لیکن ان کی سنتیں اور نوافل دیر تک جاری رہتے تھے. ابھی نماز کے بعد ان کا انشاءاللہ تعالیٰ نماز جنازہ غائب پڑھاؤں گا. اس کے علاوہ نماز جنازہ حاضر بھی ہیں. ایک جنازہ ہے مولوی احسان الہی صاحب، ریٹائرڈ مولانا وقف جدید کا، جو یہاں لندن میں رہتے تھے آج کل. 17 مئی کو 84 سال کی عمر میں وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی حضرت مولوی رحمت علی صاحب پھیرو چیچی جو قادیان کے نزدیک ہے، ان کے بیٹے تھے. اور جو مولوی رحمت علی صاحب تھے، ان کو مسیح علیہ السلام نے بہشتی مقبرہ قادیان میں مالی مقرر فرمایا تھا. احسان الہی صاحب نے 1949 میں زندگی وقف کی اور 1957 سے وقف جدید میں بطور معلم خدمت کا آغاز کیا، جو اکتوبر 1999 تک جاری رہا. اسی سال ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے بچوں کے پاس لندن آ گئے. سندھ میں ان کی تقرری رہی ہے. بے شمار جگہوں پر ان کی نئی جماعتیں قائم کرنے کی توفیق ملی. مرحوم موسی تھے. عثمان خان نے ان کا 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے یادگار چھوڑے ہیں. ایک بیٹے ان کے محمود احمد صاحب شمس مربی سلسلہ بھی ہیں. دوسرا جنازہ حاضر جو ہے وہ نسرین بٹ صاحبہ کا ہے، جو 18 مئی کو 48 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک سے وفات پا گئیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت نیک خدا ترس غریب پرور خاتون تھیں. جماعت کی فعال ممبر تھیں. چندہ جات کی ادائیگی میں باقاعدہ تھیں. 4.5 سال قبل اپنے شوہر کی اچانک وفات کے بعد اپنے بچوں کی اچھے رنگ میں پرورش اور تربیت کی توفیق پائی.
اور انہوں نے نظام جماعت اور خلافت کے ساتھ وابستہ رکھا۔ خلافت سے اخلاص و وفا کا تعلق تھا۔ ان کے 4 بیٹے ہیں، ان پیچھے چھوڑے یادگار۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ماں باپ کی نیک دعاؤں اور تمناؤں کا وارث بنائے، جماعت سے وابستہ رکھے، اور یہ تینوں جن کے ہم جنازے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے اور مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر